الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے سمیت ہر آدمی کامیابی کی تلاش میں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور میری اولاد بھی کامیاب ہو جائے۔ کوئی بھی انسان ناکامی کو پسند نہیں کرتا۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ کامیابی اس کو ملتی ہے جس کو اللہ کامیاب کرتا ہے۔ اگر اللہ پاک ناکام کر دے تو کوئی کامیاب نہیں کر سکتا، اگر وہ کامیاب کر دے تو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد فرمایا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ جس کو تو عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ کامیابی اللہ دیتا ہے۔ کامیاب کرنے کے لیے اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ہمارا دیکھنا اور ہے، اللہ پاک کا دیکھنا اور ہے۔ ہم ظاہری شکل و صورت دیکھتے ہیں، صرف ظاہری اعمال دیکھتے ہیں، ظاہری محنت دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اعمال کے ساتھ میرا اور آپ کا اندر دیکھتا ہے۔ کس کے اندر کیا ہے، اس کا دل کیسا ہے، آیا جیسا لوگوں کے سامنے ہے اس کا اندر بھی ویسا صاف ہے یا اندر گندا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ پاک تمہارے خاندانوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، یہ تو سب اللہ کی عطا ہے۔ تو اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور پھر تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے
ظاہر درست کرنے کے ساتھ ساتھ میں اور آپ کوشش کریں کہ ہمارا اندر بھی صاف ہو جائے. اندر صاف ہے تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اندر خراب ہو جائے تو سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے. آپ نے فرمایا الا، توجہ سے سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات صحابہ توجہ سے سنتے تھے، غور سے سنتے تھے. لیکن آپ نے بڑی عام بات کرنی چاہیے اور آپ نے فرمایا توجہ سب میری طرف کریں. الا ان فی الجسد لمضغۃ ان صلحت صلح الجسد کلہ. غور سے سنو، اللہ پاک نے جسم میں سے ایک ٹکڑا ایسا بنایا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ہی ٹھیک ہوتا ہے. وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غور سے سنو. دوبارہ پھر آپ نے فرمایا غور سے سنو. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ جو پورے جسم کا اللہ پاک نے کنٹرولر بنایا ہے، جو ٹھیک ہو تو آنکھوں کا استعمال بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو ہاتھوں کا استعمال بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، پورے اعضاء کا استعمال ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وہی القلب، غور سے سنو وہ ٹکڑا دل ہے. دل ٹھیک پورا جسم بھی ٹھیک ہے. دل ٹھیک ہے تو آنکھیں بھی ٹھیک ہے. دل ٹھیک ہے تو زبان کا استعمال بھی ٹھیک ہے. دل ٹھیک ہے تو کانوں کا استعمال بھی ٹھیک ہے. دل ٹھیک ہے تو ہاتھوں کا استعمال بھی ٹھیک ہے. الا وہی القلب، ایک کنٹرولر اللہ پاک نے جو جسم میں بنایا ہے وہ انسان کا دل بنایا ہے، وہ میرے اور آپ کے اندر کے حالات بنائے ہیں. اگر یہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے. اس لیے میں اور آپ یہ کوشش کریں کہ ہمارا اندر صاف ہو جائے. سیانے لوگ بھی یہی باتیں کرتے ہیں، وہ پرانے بابے وہ یہی کہتے ہیں نیتوں کو بھاگ لگتے ہیں. یہ ان حدیثوں کا ترجمہ ہے. نیت کہاں ہوتی ہے؟ اندر، دل و دماغ. اگر اندر صاف ہے، بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، ہمسایوں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، نمازیوں کے بارے میں، مولوی صاحب کے بارے میں، خطیب صاحب کے بارے میں، قاری صاحب کے بارے میں، سب کے بارے میں جو اپنا دل ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے. اندر صاف ہونا چاہیے. جو کوئی غلطی کرے گا وہ اپنی سزا بھگتے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اندر صاف رکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن کی بات بعد میں کی ہے، حدیث پاک کی بات اللہ نے بعد میں کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میں نے ایمان والوں پہ احسان کیا ہے کہ آخری پیغمبر ان کو عطا کیا ہے، اور ان کا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ان کے اندر کو صاف کرتا ہے۔ کوشش آپ کی یہی رہی ہے کہ اندر کی صفائی ہو جائے، حالانکہ وہ معاشرہ بڑا سخت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بڑی سختیاں تھیں، اندر کی بڑی خرابیاں تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان ہو جاتا ان کو یہی واز کرتے تھے لا تباغضوا ولا تحاسدوا، برادریوں والی دشمنیاں چھوڑ دو اور اندر کا حسد بغض بھی چھوڑ دو، اندر کی صفائی کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا مقصد بھی یہی ہے۔ شیطان کی کوشش ہے کہ اندر خراب ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہے کہ اندر صاف ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان آدم کے دل پہ جم کے بیٹھ جاتا ہے، دل پہ کنٹرول کرتا ہے۔ جو بھی ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے نا، گاڑی لوٹتا ہے، وہ ڈرائیور کو پہلے کنٹرول کرتا ہے۔ ڈرائیور کی کن پٹی پہ پسٹل رکھا جاتا ہے، شیطان بھی دل کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے فیصلہ تو دل نہیں کرنا ہے، آنکھوں نے تو اس کی غلامی کرنی ہے، ہاتھوں نے اس کی غلامی کرنی ہے، کان اس کے مطابق ہی چلے گے، سارے اعضاء دل کے تابع چلتے ہیں، اس لیے وہ دل پہ جم کے بیٹھا ہے، دل سے گندے فیصلے کرواتا ہے۔ لوگ اپنے بھائی کا بھی خون کر دیتے ہیں، یہ دل فیصلہ کرتا ہے۔ لوگ بسا اوقات اپنی اولاد کو بھی ذبح کر دیتے ہیں، یہ دل فیصلہ کرتا ہے۔ بسا اوقات کئی نادان اور ظالم لوگ اپنے باپ کو بھی قتل کر دیتے ہیں، یہ اتنے بھیانک اور گندے فیصلے دل کرواتا ہے۔ اصل میں دل کی صفائی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بھی یہ تربیت کرتے اور اپنے بھی دل کو صاف رکھتے، اور پھر دعا بھی کیا کرتے اللہم طہر قلبی، اے اللہ میرے اندر کو پاک کر دے، اس لیے اندر صاف کرو۔ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے محلے داروں کے بارے میں، اپنے ہمسایوں کے بارے میں، سب کے بارے میں ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔ صاف پھر کامیاب ہوگی اولاد بھی، ہم بھی۔ اگر اندر گندا ہوا، اندر کی خرابی دیکھتا تو اللہ لوگوں کے دکھانے کے لیے ہم نے کیا کیا رکھا ہے، اور اللہ کے دکھانے کے لیے ہم نے برا ہی رکھا ہے۔ یہ کتنا برا فیصلہ ہے۔ اس لیے اندر کی صفائی کیجئے۔ سب سے پہلی رب کی جو نافرمانی ہوئی ہے کائنات میں، وہ اندر کی خرابی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، عزت عطا کی، بڑی عزت عطا کی، اور ابلیس وہ تھا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، سجدے کرتا تھا، رکوع کرتا تھا، فرما برداری کرتا تھا۔ پڑھیے قرآن و حدیث کو، مطالعہ کیجئے، اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی رب کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اندر خراب ہو گیا کہ اس کو کل پیدا کیا اللہ نے، اور عزت اس کو مجھ سے زیادہ مل رہی ہے، اندر خراب ہو گیا۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو وہ علم سکھایا
جو علم اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں عطا کیا تھا، ابلیس کو بھی نہیں عطا کیا تھا، ابلیس کی تکلیف بڑھنے لگی۔ اللہ کسی کو نعمت عطا کر دے کوئی، تو مجھے اس کے بارے میں تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے، اللہ سے جنگ کر کے کیا کر لیں گے؟ اللہ کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ جو میرے بارے میں ہے اس پہ میں راضی ہو جاؤں، جو آپ کے بارے میں ہے پھر بھی میں اس کے بارے میں راضی ہو جاؤں۔ مجھے اللہ کے فیصلے کے بارے میں تنقید کی ضرورت نہیں۔ اس کو یہ عزت ملی تو کیوں ملی؟ یہ عزت تو مجھے ملنی چاہیے تھی۔ ابلیس کو یہ تکلیف تھی۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا فرشتوں کو، اے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن پاک سورۃ الاعراف میں لکھا ہے اللہ نے ابلیس کو علیحدہ حکم دیا۔ اللہ کو تو پتا تھا نا ابلیس کے اندر کیا ہے، اس کا اندر خراب ہو گیا ہے آدم کی عزت کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے ابلیس کو علیحدہ حکم دیا، ابلیس تو بھی سجدہ کر۔ وہی جو اندر کی خرابی تھی وہ باہر آ گئی۔ اس نے کہا اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی جتنی زیادہ ہو وہ نیچے آتی ہے، آگ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، آگ جتنی زیادہ ہو وہ اوپر اٹھتی ہے۔ آگ کا کام نہیں مٹی کے آگے جھکے، بلکہ مٹی کا کام ہے آگ کے آگے جھکے۔ اندر خراب ہو جائے تو بندہ اللہ کے فیصلوں کو بھی چیلنج کرنے لگتا ہے، اللہ کو بھی ٹوکنے لگتا ہے، اللہ سے بھی بات کرنے کی جرت کر لیتا ہے۔ نافرمانی رب کی ہوتی اس وقت ہے جب بندے کا اندر خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ جو ہے نا گناہوں سے بچنے کی توفیق ہی واپس لے لیتا ہے جس کا اندر خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اندر کی صفائی ہونی چاہیے۔ اندر خراب ہو گیا تو اللہ پاک نے فرمایا علیک لعنتی، جا پھر قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اندر خراب کرنے سے لعنت ملتی ہے اور کچھ بھی نہیں ملتا، اور کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے میں بھی اس لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤں، آپ بھی اپنے آپ کو لعنت سے بچائیں اور اپنے اندر کی صفائی کریں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی رب کی نافرمانی ہوئی ہے تو اندر کی خرابی کی وجہ سے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں سمجھ آئی تو ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی مثال بیان کیجئے۔ دونوں نے قربانی کی ہے، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی رد ہو گئی۔ یہ تو اس امت پہ اللہ کے بڑے احسان ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پردے میں رکھا۔ پہلے پردہ نہیں ہوتا تھا، پہلے جو قربانی کرتا تھا اسی دن رزلٹ آ جاتا تھا کہ یہ پاس ہے یا فیل ہے، یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ وہ اپنی قربانی کا گوشت قربانی کر کے وہ سین میں رکھتے تھے، جس کی قربانی قبول ہوتی آسمان سے آگ آتی، وہ آگ کھا جاتی، سب کو پتہ چل جاتا یہ بندہ صاف ہے، اس کی قربانی قبول ہو گئی۔
اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کو آگ نہ کھاتی، سب کو پتہ چل جاتا ہے اس کا اندر خراب ہے۔ یہ تو آج اللہ نے ہمیں پردے میں رکھا ہوا ہے۔ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اگر اندر صاف ہو تو بندہ یہ سوچتا ہے اس کی قبول ہو گئی، میری قبول نہیں ہوئی، میرے اندر کمی ہے، میں اپنی کمی کو تلاش کروں اور اپنے اندر سے کمی کو دور کروں۔ لیکن اس کا اندر ہی گندا ہو گیا۔ اس نے کہا تیری قربانی قبول کیوں ہوئی ہے؟ تیری قربانی قبول کیوں ہوئی؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، اب میں تجھے قتل کروں گا۔ لوگ ایسے نہیں اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتے، لوگ ایسے نہیں اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کا خون کر دیتے، مرڈر کر دیتے۔ ابلیس جنت دکھاتا ہے، پہلے جنت، اپنے یتیم بھتیجے کا خون کر دے، اس کے بدلے تجھے یہ جنت ملے گی۔ وہ جنت کا باغ دکھاتا ہے، سبز باغ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس کی جنت تباہی ہوتی ہے، وہ حقیقت میں جنت نہیں ہوتی، وہ تباہی ہوتی ہے۔ اسی لیے لوگ اپنے بھائیوں کا بھی خون کر دیتے ہیں، بھائیوں کیا اپنے یتیم بھتیجوں کا بھی مرڈر کر دیتے ہیں، ان کو ابلیس کی جنت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تیرا قتل کر دوں گا۔ اب اس نے کہا بھائی قربانی تیری قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن پھر بھی تو میرا بھائی ہے۔ ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تیرا دل میں جو آتا ہے، تیرا دل اندر جو فیصلہ کرتا ہے تو کر لے، لیکن میں تجھے قتل کر کے تیرا گناہ نہیں لے سکتا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں، صحیح البخاری میں ہے، آپ نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، جب دو مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں، ایک قتل ہو جاتا ہے، دوسرا قتل کر دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاتل بھی آگ میں جائے گا اور قتل ہونے والا بھی آگ میں جائے گا۔ جس نے قتل کیا ہے وہ بھی آگ میں، اور جو قتل ہو گیا ہے وہ بھی آگ میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ھذا القاتل، یہ قاتل تو قتل کرنے والا تو آگ میں جائے، بات سمجھ آتی اس نے بھائی کا خون کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے، فما بال المقتول، مقتول کیوں آگ میں جائے گا؟ وہ تو قتل ہوا ہے، اس کو تو قتل کیا گیا ہے، وہ آگ میں کیسے جائے؟ کیوں جائے گا آگ میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو حریص علی قتل صاحبہ، قتل کرنے والا قتل کرنے کی وجہ سے آگ میں جائے گا، اور قتل ہونے والا اندر کی خرابی کی وجہ سے جائے گا۔ جو قتل ہو گیا ہے اندر اس کا بھی خرابی تھا، وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، وہ تو اس کا داؤ نہیں چلا، دوسرے کا لگا، اس نے قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا قتل کرنے والا قتل کرنے کی وجہ سے آگ میں جائے گا، اور قتل ہونے والا اندر کی خرابی کی وجہ سے آگ میں جائے گا۔ اس لیے اندر ٹھیک ہونا چاہیے، اندر ٹھیک ہے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام کو جو کامیابی ملی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کے اندر صاف ہو گئے تھے۔ بس ایک دو مثالیں عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔
نیند آ رہی ہے، کام کے دن ہے، سارا دن کام کاج کے آپ تھکے ہوتے ہیں، اللہ پاک آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا۔ مکہ والوں نے کہا ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، بیت اللہ نہیں دیکھنے دیں گے، طواف نہیں کرنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں سے بات کرو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں اور عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، تو ہمیں اتنا لمبا سفر کر کے آئے، ہمیں عمرہ کرنے دیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے۔ کچھ وقت زیادہ لگ گیا، پیچھے سے افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ نے چیک کیا ہے کہ اب ان کا ایک جانثار ہے اور یہ 1400 کا اندر اپنے ساتھی کے بارے میں کیسا ہے، چیک کیا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کانوں کان کیا آپ کے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ عثمان کا بدلہ لینا، اصل میں اللہ چیک کرنا چاہتا ہے عثمان کا پیار کس کس دل میں ہے اور اپنے اس مسلمان بھائی کے بارے میں اندر خراب کس کس کا ہے۔ 1400 صحابہ کرام ہیں یا 1600 صحابہ کرام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ صحیح البخاری میں لکھا ہے سارے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اے اللہ کے حبیب، عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے، بھلے ہماری جان چلی جائے۔ ادھر سے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی، اندر اپنا اللہ کو دکھایا، اللہ ہمارا اندر صاف ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ پاک فرماتا ہے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اللہ ان سب پہ راضی ہو گئے۔ یہ رضاعت کی کامیابی کیسے ملی، اللہ نے کیسے عطا کی؟ اللہ فرماتا ہے عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کو پتہ ہے ان کے اندر کیا ہے۔ اندر صاف ہے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ ادھر ہی آیت اتر آئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ او میرے حبیب آپ کے یہ جانثار آپس میں جن کے دل صاف ہیں ان کے لیے میں نے تمہارے مکہ شہر کو فتح کر دیا۔ آج تو یہ تمہیں مکہ میں داخل ہونے نہیں نہ دے رہے، ان قریب وقت ایسا آ رہا ہے کہ مکہ میں حکومت ہی آپ کی آ جائے۔ یہ دنیا میں اتنی بڑی کامیابی ملی ہے، کیسے ملی ہے؟ صحابہ کا اندر کیسا تھا؟ بالکل صاف تھا۔ پھر اللہ نے ان کی گواہی نازل کی کہ ایک ساتھی کے بدلے کے لیے یہ سارے مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو پھر اللہ نے ان کے بارے میں قرآن نازل کیا محمد الرسول اللہ
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پیغمبر کے ساتھی کیسے ہیں؟ کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے ہی نرم ہیں۔ میری اور آپ کی کیفیت کہیں اس کے الٹ تو نہیں ہے کہ پرائے لوگ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کے بارے میں دل بالکل صاف ہے، اور اپنوں کے بارے میں دل گندے ہیں تو پھر میرے صاحب اولاد سے بھی خیر کی توقع نہ رکھیں، اور بیوی سے بھی خیر کی توقع نہ رکھیں، پھر کاروبار سے بھی خیر کی توقع نہ رکھیں، پھر موت تک دھکے ہی ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اندر کی صفائی ہونی چاہیے۔ اگر اندر صاف نہ ہو، آپ تو اس مسجد میں بیٹھے بیان سن رہے ہیں، اگر اندر صاف نہ ہو، زمانہ واپس آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوں، وہ بیان کرتے ہوں، نمازیں پڑھاتے ہوں، اندر صاف نہ ہو، اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اندر صاف نہ ہو، حضور پاک کا بیان سننے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے اندر کی صفائی اللہ کو چاہیے، اندر صاف ہو تو جس امام کے پیچھے فرضی نمازیں پڑھتے ہیں نا، اسی امام کے پیچھے جنازہ بھی ہو جائے گا۔ جنازے کے لیے بلاؤ جی اکاڑا سے، لاہور سے مولوی صاحب، اسلام آباد سے منگاؤ، فلاں بڑا نیک عالم ہے اس کو بلاؤ۔ اندر خراب ہو، مجھے میرے رب کی قسم ہے، اللہ کے پیغمبر بھی زندہ ہو کے آ جائیں، میرا تیرا جنازہ پڑھا دیں، اندر خراب ہو تو کامیابی نہیں ملے۔ کامیابی دیتا ہی اللہ اس کو ہے جس کا اندر بھی صاف ہو، باہر بھی صاف ہو، اندر بھی صاف ہو۔ یہ دیکھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہے، آپ کے خطبات سنتا رہا ہے، بلکہ اس نے اپنا بیٹا بھی اللہ کے پیغمبر کے پاس چھوڑا ہوا ہے دین سیکھنے کے لیے، سارا کچھ کرتا رہا ہے، لیکن اپنے اندر کو صاف نہیں کر سکتا، اندر خراب ہی رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے حضور پاک کے بارے میں، آپ کے ساتھیوں کے بارے میں اس کا اندر خراب ہی رہا ہے، انتظار میں موقع کی تلاش میں ہی رہا ہے، کبھی مجھے موقع مل جائے پھر میں ان کو بتاتا ہوں۔ ساری زندگی ایسے گزار دی، اندر صاف نہیں کر سکتا۔ حالانکہ بیٹا جو حضور پاک کے پاس چھوڑا تھا اس نے اندر صاف کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس کا بیٹا ہی آیا، روتا ہوا عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب والد محترم دنیا سے چلے گئے، تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے حبیب میں چاہتا ہوں میرے والد محترم کا جنازہ آپ پڑھا دیں، آپ پڑھائیں۔ بابا جی بھی وصیت کر کے گئے، اللہ کے پیغمبر کو کہنا میرا جنازہ پڑھا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں جنازہ پڑھا دوں گا، میرے جنازہ پڑھانے سے اللہ معاف کر دے تو میرا کیا جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے میں چاہتا ہوں اپنے بابا کو کفن آپ کے کرتے میں دوں۔ آج لوگ سال سال پہلے ہی اپنے کفن کو زمزم کے ساتھ دھو کے رکھے ہوئے ہیں، اس میں مجھے کفن دیا جائے۔ زمزم سے دھونے میں خیر نہیں ملے گی جب تک اندر خیر نہیں ہوگی،
اندر صاف پہلے ہونا چاہیے، اندر کی صفائی، اپنے بھائی کے بارے میں صاف، اپنے بھتیجوں کے بارے میں صاف، بلکہ اپنی اولاد کی بھی تربیت کر بیٹا، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اپنے اندر کو صاف رکھنا ہے، اپنے دوستوں کے بارے میں اپنے اندر کو صاف رکھنا ہے۔ اندر کی صفائی سے کامیابی ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے جنازہ پڑھانے کے لیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کے دامن کو پکڑ لیا۔ اللہ کے حبیب کیا کرنے لگے ہیں آپ جانتے نہیں؟ فلاں موقع پہ اس نے یہ بات کہی، فلاں موقع پہ اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ آپ کی مخالفت میں آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا ہے اللہ نے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اپنے حبیب کو صرف اپنوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے۔ آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر ہمارے جنازہ پڑھانے سے اگر اللہ اس کو معاف کر دے تو ہمارا کیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ہے، رو رو کے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کی ہیں۔ ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے فارغ ہوئے ہیں، جبریل امین قرآن پاک لے کر آ گئے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ او میرے حبیب آپ نے تو اس کا ایک دفعہ جنازہ پڑھایا ہے، اس طرح روک روک کے 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھا دے، اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ کیا تھا؟ ساتھیوں کے بارے میں اندر ہی خراب تھا، اندر کی صفائی چاہیے۔ اللہ پاک نے پورے قرآن میں اندر کی صفائی کا واز کرتے کرتے سمجھاتے سمجھاتے اندر صاف کرو، اندر صاف سے کامیابی ملے گی۔ 30ویں سپارے میں اللہ نے 10 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ نے زمین کی قسم اٹھائی، آسمان کی قسم اٹھائی، اللہ پاک نے دن کی قسم اٹھائی، اللہ نے رات کی قسم اٹھائی، اللہ نے چاند کی قسم اٹھائی، اللہ نے سورج کی قسم اٹھائی، اللہ پاک نے میرے اندر کی قسم اٹھائی، آپ کے اندر کی قسم اٹھا کے 10 قسمیں اٹھا کے اللہ نے پھر فرمایا قد افلح من زکاہا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ کامیاب وہ ہوگا جس نے اندر صاف کر لیا، اور جس نے اندر گندا کر لیا وہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم اس معاملے میں ہمارے اندر وہ جو سکھوں اور ہندوؤں والا ساڑ شریکہ ہے نا، وہ آج بھی گندے جراثیم ہمارے دلوں میں ہیں۔ تو اسلام کا معنی یہ ہے کہ ان جراثیموں کو ختم کریں اور سب کے لیے اپنے رشتہ داروں، دوست احباب، نمازیوں کے بارے میں بھی اپنے اندر کو صاف کروں، آپ بھی اپنے اندر کو صاف کریں، پھر ہی دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر